دوستو یہ ایک ایسی کہانی جس میں تقدیر نے شاہی تاج کو مٹی میں بدل دیا۔ فرانس کا شہزادہ لوئس اور اس کی ملکہ میری اینٹونیٹ جنہوں نے دنیا کی سب سے شاندار زندگی جینی تھی، لیکن وقت کا دھارا انہیں گہری مشکلات میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ نہ صرف ان کی ذاتی کہانی بلکہ ایک پوری قوم کی درد اور تبدیلی کی کہانی ہے۔ لوئس کی زندگی کا آغاز شاہی عیش و عشرت میں ہوا، لیکن وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو دربار کی سیاست سے بے خبر تھا۔ وہ شخص جو اقتدار کے لیے تیار نہیں تھا، اپنی قوم کی حالت کے بارے میں غیر سنجیدگی اور غیر حساس تھا۔ پھر آتی ہے میری اینٹونیٹ، جو آسٹریلیا کی ملکہ، دنیا کی خوبصورت اور چمکدار شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں بھی خوشیوں کا کم اور غم زیادہ تھے۔ دوستو، ان کی شادی محض ایک سیاسی مفاہمت تھی، دونوں کے درمیان محبت کا فقدان تھا، اور یہی کبھی وقتاً فوقتاً ان کے درمیان فاصلے پیدا کرتی رہی۔ لیکن جو وہ شاندار شاہی دربار میں زندگی گزار رہے تھے، وہ کبھی جان بھی نہیں پائے کہ ملک کی سرحدوں کے باہر عوام کی حالت کتنی خراب ہے۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کی عوام فاقہ کشی کی حالت میں مر رہے تھے۔ اگرچہ لوئس اور میری کو کبھی اس حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکا کہ شاہی محل کی دروازوں کے باہر ایک طوفان جنم لے رہا ہے، لیکن وہ طوفان ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بننے والا تھا۔ عوام کی تکلیف اور ان کے خون میں چھپی ہوئی غصے کی لہریں آخر کار قصر کے دروازوں تک پہنچی، اور پھر تاریخ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ دوستو، کیا لوئس اور میری کو کبھی یہ اندازہ تھا کہ ان کی عیش آرام کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے؟ وہ اپنی تقدیر کو سمجھ نہیں سکے، اور ان کی گمراہ کن عیش پسندی کا خمیازہ صرف ان دونوں نے نہیں بلکہ پورے فرانس کی عوام نے بھگتا۔ سوشلزم کی تعریف اور تصورات مختلف فلاسفرز اور مفکرین کے ذریعے مختلف انداز میں پیش کیے گئے تھے۔ مارکس کی سوشلزم کے نظریات میں بنیادی تبدیلیاں آئیں، مگر ان سے پہلے جو سوشلسٹ نظریات تھے وہ زیادہ تر انسانیت کی فلاح، مساوات اور حکومت کے کردار پر مرکوز تھیں۔ جان جیک روسو کا آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، روسو نے سوشلزم کی ابتدائی تصورات پر کام کیا، خاص طور پر اس کی کتاب دی سوشل کنٹریکٹ جو 1762 میں لکھی گئی، میں معاشرتی معاہدے یعنی سوشل کنٹریکٹ کے تصور کو پیش کیا۔ اس کے مطابق ایک درست معاشرتی نظام میں عوام کی رضامندی اور برابری کی بنیاد پر حکومت کی جانی چاہیے۔ روسو نے کہا کہ جب تک معاشرتی اصول عوامی مفاد کے مطابق نہیں ہوں گے، نظام کی کوئی بھی ساخت جائز نہیں ہو سکتی۔ Man is born free and everywhere he is in chains۔ یہ سوشل کنٹریکٹ میں روسو کا مشہور قول ہے۔ دوستو، روسو نے یہ بھی کہا کہ جاگیرداری اور نوبلز کے طبقے نے عوام کا استحصال کیا ہے، اور سوشلسٹ اقدار اس بات پر زور دیتی ہیں کہ زمین کے وسائل اور عوام پر ہونے چاہیے، ہر فرد کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ پھر ہم ذکر کرتے ہیں ولیم گوڈون کا۔ دوستو، گوڈون کو انارکزم کا بانی کہا جاتا ہے، جو سوشلسٹ تصورات کے ایک ابتدائی شکل تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ حکومت اور ریاستی طاقت لوگوں کی فلاح کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس نے اپنی کتاب این انکوائری کنسرننگ پولیٹیکل جسٹس 1793 میں اس بات پر زور دیا کہ ایک بہتر سماج میں حکومت کا وجود ختم کر دینا چاہیے اور افراد کی آزادی اور مساوات کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ Injustice arise from the inequality of wealth and unequal division of پراپرٹی۔ دوستو، گوڈون کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوشلسٹ معاشرہ وہ ہوگا جہاں
فرد کے برابری کے حقوق حاصل ہوں گے اور کسی بھی قسم کی حکومتی طاقت یا طبقاتی فرق موجود نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں چارلس فوریر کا۔ دوستو فوریر کو ابتدائی سوشلسٹ مفکرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے نظام میں مکمل طور پر مساوات پر مبنی معاشرتی ڈھانچہ تخلیق کرنے کا تصور دیا، جسے وہ فوریر کا یہ بھی ماننا تھا کہ افراد کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی آزادی ملنی چاہیے اور وہ اپنے کام میں خوشی تلاش کر سکے۔ اس نے نجی ملکیت اور طبقاتی فرق کے خلاف اپنے نظریات پیش کیے اور کہا کہ ان کا خاتمہ خوشحال اور متوازن معاشرتی نظام کے لیے ضروری ہے۔ دوستو the harmony of the universe is realized by happiness of individuals, and this can only be achieved through organization of society in the way that maximizes collective happiness۔ دوستو اس کے بعد رابرٹ اوون ایک ویلز کے صنعت کار تھے جنہوں نے ابتدائی سوشلسٹ خیالات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے کاروبار میں مزدوروں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اصلاحات کی۔ اوون نے سوشلزم کی ایک عملی شکل دی اور کہا کہ دولت کی منصفانہ تقسیم کے بغیر معاشرتی انصاف ممکن نہیں۔ اس نے دا نیو ہارمنی 1825 کے نام سے ایک کمیونٹی قائم کی جہاں لوگوں کو مساوات کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا۔ اوون کا خیال تھا کہ اگر معاشرہ اپنے بچوں کو بہتر تربیت دے تو وہ ایک بہتر اور خوشحال دنیا جی سکتے ہیں۔ The world can only be changed the establishment of social communities in which all men and women can find equality۔ دوستو اس کے بعد ہم ذکر کرنا چاہیں گے سائمن کا۔ ہنری سائمن ایک فرانسیسی مفکر تھے جنہوں نے سوشلسٹ خیالات پر کام کیا اور اقتصادیات اور سائنسی ترقی کی بنیاد پر ایک نئے معاشرتی نظام کی تشکیل کی بات کی۔ سائمن کا کہنا تھا کہ دولت کی تقسیم زیادہ منصفانہ ہونی چاہیے اور حکومت کو معاشرتی ترقی اور فلاحی کاموں پر زور دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ صرف طاقت کے زور پر حکمرانی کرے۔ The future of humanity depends on the establishment of an industrial order in which the welfare of all members of society is ensured by the rational application of science and technology۔ دوستو مارکس سے پہلے سوشلزم کی تعریف مختلف مفکرین نے اپنی اپنی تفصیلات کے ساتھ بیان کی، لیکن وہ سب ایک بنیادی مقصد پر متفق تھے: معاشرتی انصاف، برابری اور استحصال کا خاتمہ۔ روسو اور گڈوین جیسے مفکروں نے حکومت کے کردار پر سوال اٹھایا۔ فوریر اور اوون نے مساوات پر مبنی کمیونٹیز کے قیام کی بات کی اور سائمن نے صنعتی اور سائنسی ترقی کے ذریعے نیا سوشلسٹ معاشرہ تشکیل کرنے کی بات کی۔ دوستو ان مفکروں نے مارکس کے نظریات کو بنیاد فراہم کی، لیکن مارکس نے ان خیالات کو عملی اور سائنسی بنیادوں پر استوار کیا، جس کی وجہ سے اس نے سوشلسٹ انقلاب کی طرف ایک نیا راستہ دکھایا۔ دوستو اس سے قبل ہم نے انقلاب فرانس کے ان مفکرین کا ذکر کیا جنہوں نے انقلاب فرانس کو تحریک دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ انقلاب فرانس کے پیچھے عوامی بغاوت کی وجوہات کیا تھیں؟ اس سوال کے جواب میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب دے سکیں۔ دوستو انقلاب فرانس کے پیچھے عوامی بغاوت کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی نظام کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ یہ جو عوام کی صدیوں سے جاری استحصال کی بنیاد پر قائم ہے۔ فرانس اس وقت طبقاتی نظام کے تحت چل رہا تھا جس میں معاشرہ 3 طبقات میں تقسیم تھا۔ پہلا طبقہ جسے چرچ یا کلیرجی
کہا جاتا ہے، دوسرا نوبیلٹی، اور تیسرا طبقہ عام عوام جس میں کسان، مزدور اور چھوٹے تاجر شامل تھے۔ دوستو پہلے دو طبقات یعنی چرچ اور اشرافیہ کو خاص مراعات حاصل تھی، ان کے پاس زمینوں اور وسائل کا بڑا حصہ تھا، لیکن یہ لوگ کسی بھی قسم کے ٹیکس دینے سے مستثنا تھے۔ دوسری طرف تیسرا طبقہ جو ملک کی آبادی کا تقریباً 98% تھا، تمام ٹیکس ادا کرتا تھا۔ یہی طبقہ کھیتوں میں کام کرتا، اشیاء پیدا کرتا اور معیشت کو زندہ رکھتا، لیکن اس کے بدلے اسے صرف غربت اور محرومی ملتی۔ اس طبقاتی نظام نے سماجی ناانصافی کو شدید کر دیا اور عوام کے اندر ایک گہری ناراضگی پیدا ہو چکی تھی۔ دوستو معاشی حالات بھی مسلسل بگڑتے جا رہے تھے۔ فرانس کے شاہی حکومت شدید مالی بحران کا شکار تھی۔ امریکی انقلاب کی حمایت اور مسلسل جنگوں نے ملک کے خزانے کو خالی کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہی دربار کی عیاشیاں اور غیر ضروری اخراجات نے مسائل میں مزید اضافہ کیا۔ دوستو بادشاہ لوئس کی قیادت کمزور اور غیر مؤثر تھی، وہ عوامی مسائل کو سمجھنے یا حل کرنے میں بالکل ناکام رہے۔ 1788 اور 1799 میں کے دوران خراب فصلوں کی وجہ سے قحط پڑا اور غذائی قلت نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی۔ روٹی جو عوام کی بنیادی خوراک تھی اتنی مہنگی ہو گئی کہ غریب عوام کے لیے خریدنا ممکن نہ رہا، یا بھوکی عوام نے شاہی محل اور گوداموں کی طرف دیکھا تو انہیں وہاں صرف عیاشی اور ظلم نظر آئے۔ یہ حالات عوامی غصے کو مزید بڑھانے کا سبب بنے۔ دوستو ایک اور اہم عنصر روشن خیالی کے فلسفیوں کے خیالات تھے۔ والٹیر، روسو، مونٹسکیو جیسے مفکرین نے عوام میں یہ شعور دیا کہ بادشاہت کا نظام ایک ظالمانہ نظام ہے اور حکومت کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ روسو کے خیالات خاص طور پر دی سوشل کنٹریکٹ نے انہوں نے یہ بار بار کروایا ہے کہ حکمران عوام کے سامنے جواب دہ ہے، اور اگر وہ عوام کے حقوق پامال کریں تو ان کے خلاف بغاوت جائز ہے۔ ان نظریات نے عوام کے اندر انقلابی سوچ کو جنم دیا اور ایک نئے سماجی نظام کی امید پیدا کی۔ دوستو بین الاقوامی سطح پر عوام متاثر ہوئے تھے۔ امریکی انقلاب نے انہیں دکھایا کہ عوام اپنی طاقت سے کسی بھی بادشاہت کو ختم کر سکتی ہے اور جمہوری نظام کو قائم کر سکتے ہیں۔ اس نے فرانس کی عوام کو حوصلہ دیا کہ وہ اپنے حالات کو بہتر بدل سکتے ہیں۔ یہ تمام عوامل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ طبقاتی نظام نے عوام میں محرومی اور غصہ پیدا کیا، معاشی بحران نے ان کے حالات کو مزید خراب کر دیا اور روشن خیالی کے خیالات نے انہیں یہ سمجھنے میں مدد دی کہ ان کے مسائل کا حل ایک نئے نظام کے قیام میں ہے۔ جب عوام نے محسوس کیا کہ ان کی فریادیں سننے والا کوئی نہیں اور حکمران کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو انہوں نے بغاوت کا فیصلہ کیا۔ یہ بغاوت صرف ایک سیاسی انقلاب نہیں تھا بلکہ ایک سماجی اور معاشی انقلاب بھی تھا، جہاں عوام نے اپنی طاقت کو پہچان کر اشرافیہ کے ظلم و ستم کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ انقلاب فرانس کے آغاز نے یہ واضح کر دیا کہ جب محنت کش عوام ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے اور ان کی آواز دبائی جاتی ہے تو وہ خود اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ انقلاب طبقاتی جدوجہد کی ایک روشن مثال تھا، جہاں استحصال کے خلاف کھڑے ہو کر عوام نے یہ ثابت کیا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہی ہے۔ دوسرا سوال کہ فرانس میں نوبلز یعنی اشرافیہ کے کردار کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ فرانس کے انقلاب میں سیاسی اشرافیہ یعنی نوبلز یا نوبیلٹی کا کردار نظام کی جڑوں کو
سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے، جو صدیوں سے عوام کے استحصال پر مبنی تھا۔ نوبلا وہ طبقہ تھا جس نے ہمیشہ وسائل پر طاقت اپنی جمائی رکھی، لیکن بدلے میں سماج کے لیے ان کو کوئی مثبت کردار نہیں تھا۔ یہ طبقہ زمینوں کا مالک تھا اور کسانوں سے محصول وصول کرتا تھا، جبکہ خود کسی قسم کے ٹیکس دینے سے مکمل طور پر مستثنا تھا۔ دوستو، سیاسی اشرافیہ اور نوبلا نے بادشاہت کے ساتھ مل کر ایسا نظام تشکیل دیا جس میں تمام سیاسی طاقتیں اور معاشی وسائل صرف ان کے پاس تھے۔ فرانس کے عوام، جنہیں تیسرے طبقے کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا کردار صرف محنت کرنا، پیداوار بڑھانا اور ان کی عیش و عشرت کو سہارا دینا تھا۔ یہ لوگ فیصلے کرتے تھے، قوانین بناتے تھے، لیکن ان قوانین کا مقصد صرف اپنے مفادات کا تحفظ تھا۔ دوستو، نوبلز کے اس کردار کو سوشلسٹ نظریات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ طبقاتی کشمکش کی ایک واضح مثال ہے۔ مارکس کے نظریات کے مطابق معاشرہ دو اہم طبقات میں تقسیم ہوتا ہے، ایک وہ جو وسائل پر قابض ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو محنت کرتا ہے لیکن وسائل سے محروم رہتا ہے۔ فرانس کا نوبل طبقہ سرمایہ دارانہ اشرافیہ کے مترادف تھا، جو اپنی زمینوں اور مراعات کی بدولت استحصال کے نظام کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ دوستو، انقلابی دور میں نوبلز طبقہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کی مخالفت کر رہا تھا۔ وہ صرف اپنے ٹیکس سے استثناء کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن بادشاہت کے نظام کو قائم رکھنے کے خواہاں تھے، کیونکہ یہ ان کے مفادات کا محافظ تھا۔ جب بادشاہت نے عوام پر مزید ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو عوام نے دیکھا کہ اشرافیہ کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں، لیکن وہ اپنی دولت میں حصہ ڈالنے کو تیار نہیں۔ یہ رویہ عوامی غصے کو مزید بھڑکانے کا باعث بنا۔ دوستو، سوشلسٹ نظریات کے تحت انقلاب فرانس کے دوران عوام نے اس طبقے کے خلاف بغاوت کی، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ نوبلا کا طبقہ نہ صرف ان کے وسائل ہڑپ کر رہا ہے بلکہ انہیں ایک بہتر زندگی گزارنے کے حق سے بھی محروم رکھے ہوئے۔ عوام نے اس استحصالی نظام کو ختم کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور اس وقت کے سیاسی ڈھانچے کو چیلنج کر کے جمہوری اقدار پر مبنی نظام تشکیل دینے کی کوشش کی۔ دوستو، نوبلز اور سیاسی اشرافیہ کی بے حسی اور مراد آفتہ طبقے کی حیثیت انقلاب کا وہ اہم محرک بنی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عوام نے محسوس کیا کہ ان کی مشکلات کا خاتمہ صرف اس وقت ممکن ہے جب وہ اس طبقاتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ انقلاب فرانس کی کامیابی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب محنت کش طبقہ بیدار ہوتا ہے تو کسی بھی مراد آفتہ طبقے کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ دوستو، آج ہم آپ کو انقلاب فرانس کے ایک ایسے کردار کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا نام تاریخ میں انقلاب کی علامت بھی ہے اور دہشت کی یادگار بھی۔ یہ ہے میکسیملین روبسپیئر۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک انقلابی رہنما کی جو آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا خواب لے کر اٹھا، لیکن خود اپنی ہی پالیسیوں کا شکار اس کو بنایا گیا۔ آج ہم آپ کو 27 جولائی 1794 کی رات کی یاد دلاتے ہیں جب پیرس کی گلیاں اس آخری انقلابی کے الفاظ کی گواہ بنیں۔ Ultimately, power had to be delegated to a small group. With his masterful words and revolutionary vision, Robespierre soon emerges as the committee's fiercest guiding voice.
دوستو اس ہجوم میں لوگ نعرے لگا رہے تھے، آزادی، مساوات، بھائی چارہ۔ دوستو جیکوبین کا یہ انقلابی جسے تہذیب کا معمار کہا جاتا تھا، آج اس قومی کنونشن میں تنقید کا نشانہ بن رہا تھا جس کا وہ کبھی ہیرو تھا۔ ان کے مخالفین نے ان پر جمہوری آمریت قائم کرنے اور ہزاروں لوگوں کو گلوٹنگ کے ذریعے قتل کرانے کا الزام عائد کیا، اور پھر جیسے ہی کنونشن کے صدر نے فیصلہ سنایا، روبسپیئر کے چہرے پر وہ حیرت اور بے بسی چھا گئی جو شاید کسی زوال پذیر رہنما کی آخری امید ہوتی ہے۔ دوستو کنونشن سے فرار کے بعد روبسپیئر نے اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل دی ویل میں پناہ لی۔ ان کے ساتھ تھی یا اس کا مقدر یہی تھا کہ وہ اپنی ہی نظریاتی دہشت کا شکار ہو۔ دوستو اگلی صبح روبسپیئر کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ گلوٹن کے سامنے لایا گیا۔ اس لمحے پیرس کے لوگ خاموش کھڑے تھے، جیسے تاریخ خود اپنے فیصلے کا مشاہدہ کر رہی ہو۔ روبسپیئر نے شاید کچھ کہنا چاہو، لیکن ان کے زخموں نے ان کی آواز چھین لی۔ جب تیغ گری تو ایک دور کا خاتمہ ہوا اور نئے دور کا آغاز ہوا۔ دوستو روبسپیئر کی موت صرف ایک شخص یہ زوال کی کہانی نہیں، بلکہ انقلاب فرانس کا وہ موڑ تھا جہاں سے نظریات نے عملی حقیقتوں کا سامنا کیا۔ آج ہم روبسپیئر کو دہشت کی علامت کے طور پر یاد کرتے ہیں، جبکہ آزادی کا وہ ایک خواب دیکھنے والا تھا۔ دوستو جیکوبین کلب فرانس کے انقلاب 1799 اور 1799 کے دوران سب سے زیادہ مشہور اور بااثر سیاسی گروپ تھا۔ اس کلب نے انقلاب کے اہم مراحل میں ایک بنیاد پرست اور انقلابی کردار ادا کیا۔ جیکوبینز کے نظریات اور اقدامات نے سوشلسٹ نظریات کو بہت متاثر کیا، خاص طور پر کارل مارکس اور ولادیمیر لینن کی تحریروں اور خیالات میں اس کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ دوستو جیکوبینز نے مساوات، آزادی اور عوامی حکومت کے اصولوں کو فروغ دیا۔ وہ جاگیردارانہ نظام اور بادشاہت کے خاتمے کے لیے سرگرم تھے۔ دوستو جیکوبینز کلب نے کسانوں کے حق میں زمین کی تقسیم کی حمایت کی، غریب طبقے کو بااختیار بنانے اور اشرافیہ کی زمینوں کو ضبط کرنے کے اقدامات ان کے انقلابی نظریات کا حصہ تھے۔ جیکوبینز کلب نے عوام کی طاقت اور سیاسی شراکت داری کو اہمیت دی، جو سوشلسٹ تحریکوں کے لیے ایک اہم اصول بنا۔ دوستو سوشلسٹ نظریات کے مطابق جیکوبینز کو ایک ایسے گروپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو طبقاتی جدوجہد کو سمجھتے تھے اور اسے ختم کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، جاگیرداری اور اشرافیہ کی مراعات کے خلاف لڑے، عوامی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کے طاقتور کردار کو ترجیح دی۔ دوستو کارل مارکس جیکوبینز کو فرانسیسی انقلاب کی سب سے زیادہ انقلابی قوت سمجھتے تھے۔ مارکس نے جیکوبینز کی انقلابی پالیسیوں کو ایک ابتدائی مثال کے طور پر دیکھا جو پرولتاری یعنی مزدور طبقے کے اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد کی عکاسی کرتی تھی۔ دا کلاس اسٹرگل ان فرانس میں مارکس نے اس کا ذکر کیا۔ دوستو مارکس نے روبسپیئر کے دہشت کے دور کو طبقاتی دشمنوں کے خلاف ناگزیر قرار دیا، لیکن وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ جیکوبینز کی پالیسیاں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ دوستو مارکس نے یہ تنقید کی کہ جیکوبینز کا انقلاب روزوازی یعنی اشرافیہ کی قیادت میں تھا، جس نے مزدور طبقے کو مکمل آزادی نہیں دی۔
دوستو اسٹیٹ اینڈ ریولیوشن میں اور اینڈ واٹ از ٹو بی ڈن میں لینن نے جیکوبنز کو ایک مثالی انقلابی قوت کے طور پر دیکھا، خاص طور پر ان کی منظم قیادت اور سخت اصولوں۔ دوستو لینن نے باشیوک انقلاب کے دوران روبسپیئر اور جیکوبنز قیادت کے ماڈل سے رہنمائی بھی حاصل کی۔ لینن نے جیکوبنز انقلاب کی تنظیمی ساخت اور اس کی طاقتور قیادت کو اپنی پارٹی کے لیے ایک نمونہ قرار دیا۔ ان کے نزدیک جیکوبنز سخت انقلابی نظم و ضبط اور ایک کامیاب انقلاب کے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ دوستو جیکوبن کلب کے انقلابی نظریات اور عمل نے سوشلسٹ تحریکوں کے لیے ایک اہم تاریخی مثال فراہم کی۔ مارکس اور لینن دونوں نے جیکوبنز کو طبقاتی جدوجہد اور انقلابی تبدیلی کا ایک اہم ماڈل قرار دیا، لیکن ان پر تنقید بھی کی کہ وہ بروزوازی انقلاب سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ جیکوبنز کلب کا تاریخی کردار آج بھی انقلابی سیاست اور نظریات کے لیے ایک اہم حوالے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوستو فرانسیسی انقلاب کی اصل طاقت عوام کے نچلے طبقے، خاص طور پر کسانوں، کاریگروں اور شہری مزدوروں میں مضمر تھی۔ انہیں سان کلوتس کہا جاتا تھا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اشرافیہ کے روایتی لباس کے بجائے عام مزدوروں کا لباس پہنتے تھے۔ ان لوگوں نے انقلاب کی نہ صرف کو قوت بخشی بلکہ اس کی بنیاد بھی ڈال دی۔ Louis XVI asks, "Is it a revolt?" "No, sire," he replies. "It is a revolution." دوستو عوام کے نچلے طبقے کو اشرافیہ اور بادشاہت کے نظام کے تحت بدترین حالات کا سامنا تھا۔ کسانوں پر بھاری ٹیکس عائد تھے، جبکہ اشرافیہ اور پادریوں کو ٹیکس سے مکمل چھوٹ تھی۔ قحط، کھانے کی قلت اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ان کے مسائل کو مزید بڑھا رہا تھا۔ دوستو جاگیرداری نظام میں کسانوں سے زبردستی محنت ان سے لی جاتی تھی۔ مزدور طبقے کو کوئی قانونی یا سیاسی حقوق حاصل نہیں تھے۔ دوستو 5 مئی 1799 بادشاہ لوئس 16 نے خزانہ بھرنے کے لیے ٹیکس بڑھانے کی غرض سے اسٹیٹس جنرل کا اجلاس بلایا۔ نچلے طبقے کے نمائندے یعنی تھرڈ اسٹیٹ نے اس نظام کی مخالفت کی اور خود کو قومی اسمبلی یعنی نیشنل اسمبلی قرار دیا۔ دوستو یہ پہلا موقع تھا جب عوام نے اشرافیہ کے نظام کو کھلے عام چیلنج کیا۔ انقلاب کی ابتدا باسٹیل پر حملہ یعنی 14 جولائی 1799 سے ہوئی۔ باسٹیل ایک قید خانہ تھا جو بادشاہت کی جابرانہ طاقت کی علامت تھا۔ دوستو غصے میں بھرے ہوئے مظاہرین نے قلعے پر حملہ کیا، اسے فتح کیا اور قیدیوں کو وہاں سے آزاد کرایا۔ دوستو عوام کے غصے کی وجوہات میں خوراک کی قلت اور بھوک تھی۔ دوسرا بادشاہت کے نظام کی بھی ناانصافی اس میں شامل تھی۔ دوستو یہاں پر ہم ذکر کریں گے، دوستو کسانوں نے دیہی علاقوں میں جاگیرداروں کی زمینوں اور محلوں پر حملے کیے۔ قومی اسمبلی نے عوامی دباؤ کے تحت 4 اگست 1799 کو جاگیرداری نظام ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو سان کلوتس جسے تیسرا طبقہ بھی کہا جاتا ہے نے
پیرس میں اشرافیہ اور بروزوازی کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے. انہوں نے مہنگائی اور کھانے کی قلت کے خلاف روٹی کا مطالبہ کیا. دوستو 6 اکتوبر 1799 کو پیرس کی خواتین نے ورسائی کے محل پر مارچ کیا. دوستو ان کا مطالبہ کھانے کی فراہمی اور بادشاہت کو پیرس منتقل کرنا تھا تاکہ عوام کی حالت زار پر نظر رکھی جا سکے. نچلے طبقے نے جمہوری اقدار کے فروغ اور بادشاہت کے قیام کے لیے سخت جدوجہد کی. انہوں نے جیکوبنز کی حمایت کی جو ان کے حقوق کی سب سے بڑی حامی جماعت تھی. دوستو نچلے طبقے نے جیکوبنز رہنماؤں کا ساتھ دیا، لیکن دہشت کے دور میں وہ خود بھی شدت پسندی کا شکار ہوئے. دوستو یہ جو نچلا طبقہ یا نچلے طبقے کی جدوجہد کے نتیجے میں بادشاہ کو گلوٹن کے ذریعے موت دی گئی اور بادشاہت کا خاتمہ اور عوام کے دباؤ پر جاگیرداری نظام ختم ہوا اور مساوات کے اصولوں کو آئینی طور پر تسلیم کیا گیا. عوام کے نچلے طبقے نے انقلاب کو شروع کرنے، طاقت دینے اور کامیاب بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا. باسٹیل پر حملے سے لے کر شاہی محل پر مارچ تک ان کی قربانیوں نے فرانس کی تاریخ بدل دی. اگرچہ انقلاب کے دوران اور بعد میں ان کے مسائل مکمل طور پر حل تو نہ ہو سکے، لیکن ان کی جدوجہد نے دنیا میں جمہوریت اور مساوات کے اصولوں کو فروغ دیا.